زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 25 نومبر اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں۔ سبی میں 2 مختلف مقامات پر قابض پاکستانی فورسز اور ایک استحصالی تعمیراتی کمپنی پر بم حملے ہوئے ہیں۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق پہلا حملہ سبی کی سب تحصیل بابر کچ کے علاقے جالڑی میں ہوا، جہاں قابض پاکستانی فورس ایف سی کے اہلکار علاقے میں پیدل گشت کر رہے تھے کہ بارودی سرنگ کے زد میں آ گئے، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ سبی ہی کے علاقے کوٹ باروزئی کے مقام پر ایک تعمیراتی کمپنی پر ہوا ہے، جس میں 2 مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سیمنٹ کی بوری اٹھاتے ہوئے یہ دھماکہ ہوا۔ دونوں دھماکوں کے بعد قابض پاکستانی فوج نے مذکورہ علاقوں کو گھیرے میں لے کر جارحیت شروع کی۔ کیچ کے علاقے تمپ کلاہو میں قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر منگل کی شام ہونے والے حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے کلاہو تمپ میں فوجی چوکی پر شدید حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر چوکی میں موجود 5 قابض پاکستانی اہلکار ہلاک ہوئے۔ گہرام بلوچ کے مطابق حملے کی شدت سے گھبرا کر دیگر 3 فوجی اہلکار قریبی ندی سے بھاگ نکلے، جس کے بعد بلوچ سرمچاروں نے چوکی پر قبضہ کر کے تمام ہتھیار قبضے میں لے لیے اور چوکی کو جلا دیا، جبکہ اسی دوران قریبی چوکیوں سے ان کی مدد کے لیے دیگر پاکستانی دستے بختر بند گاڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے، جن کو بلوچ سرمچاروں نے بھرپور جوابی حملے کے ذریعے پسپا کر دیا۔ دوسری طرف تمپ کلاہو حملے کی تصدیق پاکستانی فوج کی تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کر دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملے میں 2 پاکستانی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت سپاہی نصیب اللہ اور سپاہی انشاءاللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا ہے کہ آوران کے علاقے مشکے میں قابض پاکستانی فوج نے انور ولد محمود، غفور ولد محمود، زہری خان ولد جمعہ، امداد ولد زہری خان، رشید ولد فتح محمد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کیا ہے اور دوران حراست شدید تشدد سے انور ولد محمود کو قتل کر کے اس کی لاش ورثا کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیتے وقت قابض پاکستانی فوج نے دھمکی دی تھی کہ اگر یہ خبر باہر نکلی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دھمکی کا عملی مظاہرہ پاکستانی فوج نے انور ولد محمود کو قتل کرنے کی صورت میں پیش کیا ہے اور انور کے بڑے بھائی سمیت دیگر رشتہ دار ابھی تک غیر قانونی حراست میں ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ قابض پاکستانی فوج انہیں بھی قتل کر کے شہید کر دے گی۔ ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ پاکستانی فوج بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہاں جارحیت اور جنگی جرائم عروج پر ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک جانب قابض پاکستانی فوج لوگوں کو جبری گمشدگی کرنے کی عمل میں تیزی لائی ہے تو دوسری طرف قتل و غارت گری میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے اور کولوا سے گزشتہ 10 دنوں میں 2 خواتین سمیت 9 سے زائد افراد کو ٹارچر سیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ان جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن دنیا پاکستان کی بربریت کا نوٹس لے کر بلوچ نسل کشی کو روکنے میں کردار ادا کرے گی۔ ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ وحشت و بربریت سے بلوچ قوم کو قومی تحریک آزادی سے دستبردار کرائے گا
تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ بلوچ قوم پاکستان کی درندگی اور غیر انسانی سلوک کے سامنے نئے جذبے کے ساتھ سینہ سپر ہے۔ جامعہ بلوچستان سے 2 طالب علموں کی قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے خلاف بلوچستان بھر میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق شال میں اس سے قبل تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ بدھ کے روز بلوچستان کے دیگر مرکزی شہروں کے اعلیٰ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ اسٹوڈنٹس آف آل بلوچستان کی طرف سے دیے گئے اس احتجاجی کال پر عمل کرتے ہوئے استا محمد، قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل، لورالائی، نال، دالبندین، زہری، وڈ، خوزدار، لسبیلہ، تربت، پنجگور، گوادر اور دیگر شہروں میں طالب علموں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کے دروازوں پر تالے لگا دیے۔ احتجاجی طلباء کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تعلیمی ادارے طالب علموں کے لیے غیر محفوظ ہیں، ہمیں ہمارے والدین ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہاں سے ہمیں جبری گمشدگی جیسے سنگین انسانی مسئلے کا سامنا ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ طلباء بلوچستان یونیورسٹی سے پاکستانی فورسز کے انخلاء کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف منگل کے روز کٹ پتلی بلوچستان اسمبلی کے پارلیمانی کمیٹی نے طلباء سے مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف گوادر حق دو تحریک کا اپنے مطالبات کے حق میں بدھ کو 10واں دن بھی دھرنا جاری رہا، تاہم طویل احتجاج کے باوجود ان کے مطالبات ابھی تک تسلیم نہیں کیے جا رہے، جس پر گوادر حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے اعلان کیا ہے کہ اگر جمعرات تک ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم گوادر کے تمام شاہراہیں بند کر دیں گے۔ آج شال پریس کلب میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری لاپتہ ودود ساتکزئی کی گمشدگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی جائے گی اور نوشکی سے لاپتہ نصیب اللہ بادینی کی لواحقین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ اس حوالے سے ودود ساتکزئی کی ہمشیرہ گل زادی بلوچ نے اپیل کی ہے کہ ان کی بھائی کی بحفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں اور احتجاج میں شرکت کریں۔ دوسری طرف بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی جانب سے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ودود ساتکزئی اور نصیب اللہ بادینی کی جبری گمشدگی کے خلاف ایک ٹویٹر کیمپین منعقد کیا جائے گا۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور میں سرچ آپریشن کے دوران پولیس اہلکاروں پر فائرنگ سے ایک ASI اور ایک کانسٹیبل ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ حیات آباد فیز 7 میں سرچ آپریشن کے دوران پیش آیا، جہاں مشکوک شخص نے فائرنگ کی۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ حکومت پاکستان نے تنظیم سے تعلق رکھنے والے 100 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی کا کہنا ہے کہ تاحال حکومت سے بات چیت کا باقاعدہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے مذاکراتی کمیٹیاں اب تک آمنے سامنے میز پر بیٹھی ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے میں شرائط اور مطالبات کی بات قبل از وقت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اب تک کسی قسم کی شرائط پیش نہیں کی گئی ہیں۔ واضح رہے، پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ قیدیوں کی یہ رہائی طالبان کے مطالبات یا ان کی شرائط کے تحت نہیں کی گئی، بلکہ رہائی خیر سگالی کے اقدام کے طور پر کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ اگلے ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ مذاکرات ایک بار پھر قطر کے صدر مقام دوحہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق 2 ہفتے تک جاری رہنے والے مجوزہ مذاکرات میں دونوں فریق باہمی اہم قومی مفادات پر بات چیت کریں گے، جن میں داعش اور القاعدہ کے خلاف کارروائیاں، افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی، افغانستان کی تباہ حال معیشت
افغان شہریوں اور امریکی شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے محفوظ راستے کی فراہمی شامل ہوگی۔ بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے سرکردہ کشمیری انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کو مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی امداد کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق NIA نے مقامی پولیس اور وفاقی پولیس فورس کے ساتھ مل کر پیر کی شب سری نگر میں خرم پرویز کی رہائش گاہ اور ان کے دفتر پر چھاپے مارے۔ بعد ازاں ایجنسی کے ترجمان نے ان کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ خرم پرویز کے اہل خانہ کے مطابق NIA کے اہلکار خرم کا لیپ ٹاپ، موبائل فون اور چند کتابیں اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ خرم پرویز 10 ایشیائی ممالک میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم 13 تنظیموں کے اتحاد ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنسز کے چیئرپرسن اور جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی نے تہران میں ایرانی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں میں مطالبہ کیا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے ادارے کے ماہرین کو اپنی جوہری تنصیبات تک زیادہ اور بہتر رسائی دے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ایران اب تک کتنا یورینیم اور کس حد تک افزودہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اندیہ دیا ہے کہ ان کا ملک کسی نئے بین الاقوامی ایرانی جوہری معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔